خبر دیں گے آپ کو مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ آڈیو لیکس کمیشن نے مزید کارروائی روک دی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اہم ریمارکس دیے ہیں۔ کمیشن کی مزید کارروائی نہیں ہوگی، یہ اہم ریمارکس آئے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل کے درمیان مکالمہ بھی ہوا اور کہا گیا کہ آپ کل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زبانی نوٹس ملا تھا اور اس پر یہ دوسرا اجلاس تھا اور کمیشن کی مزید کارروائی نہیں ہوگی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یہ اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کا یہ اہم اجلاس تھا، اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ کمیشن کی مزید کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ کل سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو 5 رکنی لارجر بینچ بنا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اب کمیشن اس پر کام نہیں کرے گا۔ اس پر آج مکالمہ ہوا، بحث ہوئی کمرہ عدالت میں، اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے اور اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کل آپ کیسے پیش ہو گئے بینچ کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زبانی نوٹس ملا تھا، اور اس کے بعد اب یہ اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اور انہوں نے اب مزید کارروائی روک دی ہے کمیشن پر، اور یہ اہم ریمارکس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ پی این این آسیہ کوثر سے۔ آسیہ کوثر بتائے گا، مزید کارروائی اب روک دی گئی ہے؟ جی بالکل، کمیشن نے مزید کارروائی جو ہے وہ روک دی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہوتے ہوئے ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب کمیشن کی آگے جو کارروائی ہے وہ روک دی جائے گی، اور مزید کارروائی جو کمیشن نہیں کرے گا جب تک کہ جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا جو لارجر بینچ کا جو سماعت چل رہی ہے، آلریڈی ان درخواستوں کو جوڈیشل کمیشن کے خلاف درخواستوں کا جو سماعت چل رہی ہے، جب تک اس کی پروسیڈنگ مکمل نہیں ہو جاتی، وہاں سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آتا، تب تک جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کو جو ہے وہ تب تک کے لیے روک دیا گیا ہے۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج تمام تک جو جوڈیشل کمیشن کی کارروائی تھی، گزشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے 5 رکنی لارجر بینچ کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا تھا، اس کے ایک سلسلے اور اسی پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریمارکس بھی دیے جاتے رہے۔ اٹارنی جنرل نے آج کمیشن کے سامنے پیش ہو کر جو ہے وہ گزشتہ روز کا عدالتی فیصلہ بھی پیش کیا کمیشن کے سامنے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عدالتی فیصلہ پڑھ بھی سنایا گیا جوڈیشل کمیشن کے سامنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس بھی ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ نوٹسز جاری نہیں کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ پرائیویسی ایٹ ہوم، تو پرائیویسی صرف گھروں اور اہل خانہ سے متعلق ہوتی ہے۔ کوئی مجھے فون کر کے پیسوں کے عوض اگر فیصلے کرنے کا کہے گا تو کیا یہ پرائیویسی ہوگی؟ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ میں کسی کو کام کے بدلے اگر رعایت دوں گا تو کیا یہ بھی پرائیویسی ہوگی؟ عدالت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عدالت کم از کم کمیشن کو نوٹس جاری کر کے موقع سن لیتی۔ اکثر لوگ جو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ فون پر سازشیں بھی کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے روڈ پر لگے ٹریفک کیمراز کا بھی ٹھیک ہے آسیہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ عادل، کمیشن پر مزید کارروائی روک دی گئی ہے، کیا بحث ہوئی ہے کمرہ عدالت میں؟ دیکھیں، کل چونکہ قاضی چیف جسٹس عطا بندیال نے ایک فیصلہ شارٹ آرڈر جاری کیا تھا، اور بڑا شارٹ آرڈر تھا۔ اس سے پہلے اس کا خدشات بھی تھے کہ چونکہ حاضر سروس ججوں کو جو ہے حکومت نے کمیشن میں جو ہے وہ شامل کیا تھا۔ حکومت کا تو یہی خیال تھا کہ کمیشن جو ایکٹ 2017 اس میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ کمیشن کے لیے چیف جسٹس کی جو ہے وہ ضرورت ہے اس کمیشن کی تشکیل میں کسی بھی حاضر سروس جج کو شامل کرنے کے لیے۔ لیکن کل جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے، اس نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ کوئی بھی حاضر سروس جج، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہو، وہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر اس کو بینچ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ایسی بات ہے 5 رکنی ایک بینچ کا فیصلہ تھا، جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جو ابھی تک تو ماتحت ہیں چیف جسٹس عطا بندیال کے، تو انہوں نے آج کارروائی جو ہے وہ روک دی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے قابل ذکر ہیں۔ حلف میں لکھا ہے کہ فرض آئین اور قانون کے تحت ادا کرنا چاہیے، تو وہ چونکہ ابھی آئین اور قانون کے تحت وہ جو ہیں چیف جسٹس کے ماتحت ہیں، اسی وجہ سے آج انہوں نے اپنی کارروائی روکی ہے۔ اور جو عدلیہ میں ایک تقسیم ہے جو ایک بڑی وجہ ہے، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے،
جو ہے اس کے تحت یہ سارا ہوا. دوسری چیز اہم چیز یہ ہے کہ ایک طرف یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا جس ایکٹ کے تحت بنایا گیا تھا اس سے پہلے یہ ایکٹ جو ہے وہ اس کے تحت